نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک ہم نے متقین کے اوصاف دیکھے۔ اب آیت نمبر 6 سے 8 تک ہم کفار کے رویوں اور ان کے انجام کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا کہ جو سیکھیں اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ نفع مند علم وہی ہوتا ہے جو آپ کے عمل میں آ جائے۔ ہم نے پہلے متقین کی صفات پڑھی، کوشش کریں کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں، اور اب ہم کفار کی صفات اور ان کے رویوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اپنے اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کے کردار میں ان میں سے کوئی بھی وصف پایا جاتا ہے تو اسے اپنے کردار سے نکال باہر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اللہ نے ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں پر مہر اور ان کے کانوں پر مہر ابتدا میں ہی نہیں لگا دی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا تو اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، پھر اگر وہ شخص توبہ کر لے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور مزید نافرمانیاں اور گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی اسی سیاہی کا نام دل پر مہر لگنا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ دل اور کانوں پر مہر کی بات ہوئی، آنکھوں پر پردہ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی اس قدر سرکش اور نافرمان لوگوں کو بھی ایک چانس دیتے ہیں کہ آنکھوں پر مہر نہیں لگائی، بلکہ غشاوہ، ایسا پردہ جس کے اندر باہر صاف نظر آتا ہو، کہ شاید یہ لوگ کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کریں اور ایمان لے آئیں، جس کی بنا پر ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگے تالے اور مہریں بھی کھل جائیں گی۔ پر اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ یاد رکھیے گا یہ قرآن کا ادب ہے کہ جب کبھی عذاب کے متعلق یا جہنم کے متعلق کوئی آیت آئے تو فوراً اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آگے آیت نمبر 8 میں تیسری کیٹیگری منافقین کا ذکر ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کس پر؟ باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اب تک ہم نے متقین کے صفات اور کفار کے رویوں اور انجام کے بارے میں پڑھا۔ یہ ایک اور گروہ ہے جو کفار سے بھی بدتر ہے۔ یہ مسلمانوں کی طرح زبان سے اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پر قرآن کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ان کی زبانیں تو اقرار کرتی ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہم رکھتے ہیں، مگر ان کے دل انکاری ہیں۔
زبان اور دل کے اختلاف کو ہی نفاق کہتے ہیں، اور یہی وہ بیماری ہے جس کا ذکر آگے آیات میں آئے گا۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہاں ذکر تیسری کیٹیگری منافقین کا ہی ہو رہا ہے، جبکہ یہاں منافق یا نفاق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی جو بڑی قیمتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں ایک طرح کی کردار کشی کی جا رہی ہے، یہود علماء کی کردار کشی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر 1.25 نبی آئے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ میری یہ بات نوٹ کر لیجیے گا کہ جس طرح جنگل میں بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ نیچے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور گندے جھاڑ جھنگاڑ بھی ہوتے ہیں، مدینہ میں منافقت کا جتنا بھی جھاڑ جھنگاڑ تھا وہ سب یہود علماء کے زیر دست تھا۔ آگے آیت نمبر 9، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بھی۔ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہمارے دل اسلام اور ایمان اور خدا خوفی سے خالی ہیں، یہ ہم اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کے۔ وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے چکر میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں ہی برا ہوگا، وہ سمجھ رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، یاد رکھیے گا منافقین کی بھی 2 اقسام تھی۔ پہلی وہ قسم جنہیں خود بھی اپنی منافقت کا علم نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ خواہ مخواہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے دشمنی مول لے لی ہے، ہمیں امن و امان سے رہنا چاہیے تھا۔ اگر اہل مکہ بتوں کی پوجا کرتے بھی ہیں تو کیا ہوا، وہ یہ تو مانتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے۔ بالکل یہود علماء والا کنسپٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جتنے بھی منافق تھے، شعوری اور غیر شعوری، یہ سب یہود علماء کے زیر دست تھے۔ اس لیے اب یہاں ان کا رویہ بھی بالکل یہود علماء کے جیسا ہی ہے کہ کیا ہوا اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں نا۔ اور پھر ایک دوسری قسم منافقین کی وہ ہے جو صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت 67 میں آئے گا، جنہیں پہلے دن سے واضح تھا کہ ہم مسلمان نہیں، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے خود پر مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ تو یہ آج کی چھوٹی سی تفسیر تھی۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بے شک روز تھوڑا تھوڑا سا سیکھیں، مگر مؤثر سیکھیں، وہ سیکھیں جسے ہم بآسانی اپنے کردار میں شامل کر سکیں۔ اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو نفع مند ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس میں اور اپنے اہل خانہ میں شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا باعث بنیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔